السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم استغفار کا وظیفہ کرتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے، صبح کو اٹھتے وقت، چلتے پھرتے، تہجد کے وقت بھی ہم اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، بلکہ جب بھی ہمیں فرصت ملتی ہے ہم استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں، یعنی ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہے یا نہیں؟ تو ہم کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی نشانیاں بتاؤں گی۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل قبول ہے۔ وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو وہ جو 4 نشانیاں قبولیت کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ استغفار کر رہے ہیں، روزانہ آپ 1000 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تسبیح پر 100 مرتبہ استغفار کا وظیفہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں؟ آپ کو کیسے محسوس ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں؟ تو وہ 4 نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے، جب آپ توبہ استغفار کر رہے ہو تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جائے۔ جب آپ کی آنکھوں میں نم ہو جائے تو استغفار کرتے ہوئے سمجھ جائیے آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، جب آپ کے آنکھیں پورے نم ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا توبہ استغفار قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں میں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ جس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئے اور وہ اتنا نہیں ہے کہ ذرا قطرہ وہ روئے اور اتنا روئے کہ بس ہر سارے کپڑے بھیگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکسی کے سر سے برابر پانی نکل جائے، آنسو نکل آئے اور یہ اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا، چاہے وہ مکھی کے سر سے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اب بتائیں مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روئی ہو۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ آج کوئی اچھا خطاب، کوئی اچھا وعظ بیان کر رہا ہو تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برستے ہیں، کوئی درد والی بات سننے کو مل جائے تو بندے رو پڑتے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہوں گے تو تب کیا اعمال ہوتا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے صحابہ کریم، ان میں سے ایک شخص کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے پر نظر پڑی۔ جب دیکھا کہ یہ رو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اگر اس مجمع میں وہ بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہے تو فرمایا اس ایک رونے والے کی وجہ سے ان سب کو بھی بخش دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اکیلا نہیں رو رہا۔ فرمایا اس کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے اللہ رونے والے کے حق میں رونے والے کی صفات قبول فرما۔ تو رونا اگر آ جائے استغفار کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی
سب سے پہلی نشانی ہے جب آپ رو پڑے اور آنکھیں نم ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، اس کے خوف کی وجہ سے رونا بڑا ہی پسند ہے۔ تو استغفار کرتے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ تو تھی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ آپ کو استغفار کرنے کی توفیق ملے، لیکن استقامت کے ساتھ دن میں استغفار کیا کرے اور چھٹی۔ ہم نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بڑے ذوق و شوق سے استغفار کرتے ہیں، لیکن چند ہفتہ 10 دن اور پھر چھٹی۔ جس طرح سے وہ دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں کو کہ جب شب برات آتی ہے ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، رمضان مبارک کی 27ویں شب میں آتی ہے ساری رات روتے دھوتے گزار دیتے ہیں، ساری رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، درود شریف پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، قرآن پڑھنے میں گزار دیتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن پھر سارا سال چھٹی ہو جاتی ہے تو ایسے تھوڑی ہی استغفار قبول ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ استقامت کی پابندی کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے نا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا محبوب وہ ہے عمل اس میں استقامت ہو، یعنی پابندی ہو، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں، روزانہ 500 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن آپ 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ آپ تھوڑا کر لیں لیکن استقامت کے ساتھ استغفار کر لیں۔ یہ قبولیت کی دوسری بڑی نشانی ہے کہ آپ کو پابندی کی توفیق مل جائے گی۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ قبولیت کی تیسری نشانی ہے کہ آپ کہیں مصروف تھے، کہیں کام کاج میں مصروف تھے، آپ کو وقت نہیں ملا استغفار کرنے کا۔ پہلے آپ روزانہ استغفار کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے آپ استغفار نہیں کر سکے۔ اب آپ کا استغفار رہ گیا، تو استغفار رہنے پر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل مطمئن نہیں، آپ کو فکر لائق ہو، آپ کو افسوس ہو، ایسا لگے کوئی اندر سے آواز دے رہا ہے کہ آج تو نے استغفار نہیں کیا، آج تو جو تسبیح پڑھا کرتا تھا آج تو نے وہ تسبیح نہیں پڑھی۔ اندر سے آپ کا ضمیر آواز دے رہا ہو، آپ مطمئن نہ ہو، اور آئندہ پھر استغفار کو آپ پابندی کے ساتھ کرنے کا پکا ارادہ کر لے تو سمجھ جائیے کہ یہ تیسری نشانی ہے کہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو جانا، فکر لائق ہو جانا۔ تو یہ قبولیت کی بہت ہی بڑی تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھی بڑی نشانی استغفار کی قبولیت کی یہ ہے کہ آپ کو استغفار کرنے میں مزہ آنے لگے، آپ کو روحانی سکون حاصل ہونے لگے، روحانی قوت بڑھنے لگے، تو سمجھ جائیے کہ اللہ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ 100 مرتبہ اور کروں، اپنے 200 مرتبہ استغفار کیا تو آپ کا دل کرے کہ میں اور کروں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، آپ کے اس عمل سے اللہ راضی ہے۔ تو یہ ہیں وہ 4 نشانیاں قبولیت کی۔ ویسے تو حقیقی علم قبولیت کا اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن جو کچھ نشانیاں امال کریم نے قرآن حدیث کی نظر سے بیان فرمائی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔